دراصل غارت کر ہر اس انسان کو کہا جا سکتا ہے جو یہاں سے آپ کا سکون جو ہے اس کو برباد کر دے۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھے سے کاموں میں خوب اچھے سے بزی ہوں گے۔ میں ہوں محمد مبشر اقبال اور ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں۔ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک کتاب کے ساتھ، ایک کتاب جس کو میں نے 3 سے 4 ماہ پہلے پڑھا تھا اور اس کتاب نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، میں پہلے کتاب کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے نمل اور اس کی رائٹر ہیں نمرہ احمد صاحبہ، بہت ہی معروف رائٹر ہیں اور بہت پیارا لکھتی ہیں۔ یہ کتاب دیکھنے میں جتنی بڑی ہے پڑھنے میں اتنی ہی اچھی ہے، اور اس کتاب میں کچھ چیزیں ہیں، اسپیشلی اس کا ایک چیپٹر ہے، غالباً دوسرا چیپٹر ہے میں غارت کر، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا، جس کے اوپر آج میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا۔ اس میں ایک پوئٹری ہے، وہ میں آپ کو اینڈ پہ پڑھ کے سناؤں گا۔ بہت ہی خوبصورت پوئٹری ہے، نظم کہہ لیں، پوئٹری کہہ لیں۔ اچھا جی، غارت گر اصل میں کیا ہوتا ہے، پہلے اس بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ غارت گر کوئی ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، کوئی زمانہ ہو سکتا ہے، کوئی معاشرہ ہو سکتا ہے، طبقہ ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت پیارا شعر ہے، غارت گر دیں ہے یہ زمانہ، اس کی نہاد ہے کافرانہ۔ نہاد کہتے ہیں فطرت کو۔ تو علامہ اقبال کا جو یہ شعر ہے، یہ ایک زمانے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ جو زمانہ ہے یہ غارت گر دیں ہے، دین کا غارت گر ہے۔ غارت گر کسے کہتے ہیں؟ غارت گر وہ انسان یا وہ فرد جو آپ کی زندگی میں آئے اور آپ کی زندگی میں آنے کے بعد وہ آپ کو آپ کے گول سے، آپ کے ایم سے آپ کو ڈسٹریکٹ کر دے، ٹھیک ہے، جو آپ کے پلانز ہوتے ہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے، اس کو ڈسٹرب کر دیں۔ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، معاشرے میں ہر طرف غارت گر آپ کو ملیں گے، دنیا بھری پڑی ہے غارت گروں سے۔ یہ کوئی آپ کا دوست ہو سکتا ہے، یہ کوئی آپ کا محلے دار ہو سکتا ہے، کوئی کولیگ ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے۔ تو اصل میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور ان کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ فطرتاً یہ لوگ بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، بہت ڈرپوک ہوتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کو ایسے لوگوں کی تلاش ہوتی ہے، کسی ایسے شخص کی تلاش ہوتی ہے جو خوش اخلاق ہو، نرم مزاج ہو، اور ایسے لوگوں کو یہ زبردستی اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو اپنا آپ مضبوط اور طاقتور لگے۔ اور یہ اس انسان کو جو خوش اخلاق ہے، جو نرم مزاج ہے، جس کی سوچ آگے بڑھنے کی ہے، جو اپنی زندگی میں کچھ خود سے کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ یہ اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے اور اس کو یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ تم کمزور ہو اور تمہارے ساتھ ہمارا ہونا تمہیں مکمل کر دیتا ہے، کہ اگر تم ہمارے ساتھ رہو گے تو تم مکمل ہو، تم طاقتور ہو، ہمارا ہونا تمہیں مضبوط بناتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں کو اپنا سہارا بنا کر معاشرے کے سامنے خود کو باروب اور طاقتور ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہوتی ہے غارت گر کی، ٹھیک ہے۔ غارت گر اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے، خواہ وہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، اگر آپ کا کوئی دوست ہے، ٹھیک ہے، تو اور یہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو میری ایج کے ہیں، جو یا پھر 24-25 سال کے، یا ٹین ایجرز جو ہیں، ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، کہ آپ نے اپنے جو دوست بنانے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے بنانے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی، ساری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے دوستی کا۔ تو اگر آپ نے اپنا دوست کوئی بنانا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ آپ کو غلط چیز سے روکتا ہے، کیا آپ کو وہ آپ کے اگر محفل میں آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا آپ کے اوپر کسی بات کا الزام آ جاتا ہے، تو کیا وہ اندر ہی اندر خوش تو نہیں ہوتا، وہ اندر ہی اندر محفوظ تو نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے غارت گر کی، کیونکہ جب آپ کے اوپر الزام آتا ہے تو یہ لوگ اندر ہی اندر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ان کو تسکین ملتی ہے، ان کو سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بہت بڑی بات یہاں پہ بتا دوں کہ یہ انتہا کے بے قدرے ہوتے ہیں۔ میرے ایک استاد ہیں قاسم علی شاہ صاحب، آپ جانتے ہیں سب کو، بڑے معروف موٹیویشنل اسپیکر ہیں، میں ان کو اپنا استاد مانتا ہوں۔ وہ ایک بہت ہی پیاری بات کہتے ہیں کہ آپ اگر کسی کو کوئی چیز دے سکتے ہیں، کوئی بہت قیمتی چیز دے سکتے ہیں، تو وہ آپ کا وقت ہے۔ آپ اپنا قیمتی وقت کسی کو دیتے ہیں تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ آپ کے اس دیے ہوئے وقت کی قدر کرے۔ یہ کسی کا احسان نہیں ہوتا، وقت دینا کوئی احسان نہیں ہوتا، یہ اپنائیت کا، محبت کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اپنا وقت دے رہے ہیں، چاہے وہ دوست ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہے، یا آپ کا کوئی بھی جاننے والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ آپ کے اس وقت کی قدر کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو آپ کو اس سے دوری اختیار کر لینی چاہیے۔ آپ کے پاس، آپ کے آس پاس ضرور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے،
ٹھیک ہے، جو آپ کی قدر نہیں کرتے، جو آپ کے وقت کی قدر نہیں کرتے، جو آپ کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنا تو کر ہی رہے ہیں۔ اچھا ایک اور بات میں بتاؤں کہ ان لوگوں کے اندر اتنی کرج نہیں ہوتی، ان میں کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، حوصلہ نہیں ہوتا، ان میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا کہ یہ لائف میں خود سے کوئی سٹیپ لے سکیں، خود سے کچھ نیا کر سکیں۔ اور اگر آپ کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کے پاؤں کی زنجیر بن جائیں گے، یہ آپ کو ڈسکریج کریں گے، یہ آپ کو کہیں، یہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، یہ کہیں کہ تم نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ خود کچھ نہیں کر سکتے، اور آپ کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کریں گے کہ میرا تمہارے ساتھ ہونا تمہیں کچھ بنا دے گا، جب کہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنے دل کی آنکھیں کھول کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ لوگ اصل میں آپ کو ضائع کر رہے ہیں، آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی پوٹینشیل انرجی جو ہے اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ دراصل غارت کر ہر اس انسان کو کہا جا سکتا ہے جو یہاں سے آپ کا سکون جو ہے اس کو برباد کر دے، ٹھیک ہے، وہ چاہے جیلسی میں آ جائے، آپ کو کوئی ایسی بات کہہ دے جس سے آپ سوچنے لگ جاؤ، آپ اس سوچ میں پڑ جاؤ کہ یار میں نے تو ایسا کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں نے تو کبھی اس کے ساتھ کمپیئر کیا ہی نہیں ہے کسی چیز کو، یہ ایسا کیوں سوچتا ہے یا یہ ایسا کیوں کہتا ہے، میں تو اس کو اپنا بھائی مانتا ہوں، دوست مانتا ہوں، یہ میرا بہت عزیز ہے، میں اس کو بہت چاہتا ہوں، تو اس نے ایسی بات کیوں کی۔ اور ایک بات کہ ایسے لوگوں کو پہچاننے کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نظر دے، ہمارے دل کی وہ آنکھ اللہ تعالیٰ کھولے جس سے ہمیں ہمارے ارد گرد جو غارت گر لوگ ہیں، جو ہماری زندگی کا سکون ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں، وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو ہم سے دور رکھے، ٹھیک ہے، ان کے اپنے حال پہ رکھے۔ یہ نہیں ہے اچھا، غارت گر انسان سے اجتناب جو ہوتا ہے نا، وہ آپ نے صرف متوازن فاصلہ ہی رکھنا ہوتا ہے، ان کو جواب نہیں دینا ہوتا، آپ نے ان کو بدلنا نہیں ہوتا، آپ کسی کو نہیں بدل سکتے، کوئی انسان کسی کو بدل نہیں سکتا، صرف ان سے دور ہوا جا سکتا ہے، اور وہی کرنا چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے ان کو پہچان کے ان سے دور ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب میں آپ کو ایک پوئٹری سنانا چاہوں گا، اس میں سے بہت پیاری چیز ہے، سنیے گا۔ میں غارت گر، تم ملو گے بہت سے زبردست لوگوں سے، ببانگ ناقابل برداشت لوگ، جو زور و شور سے تمہاری زندگی میں اپنا حق جماتے ہوئے داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے نشانی ایک غارت گر کی، غارت گر شکار کرتے ہیں نرمی، سکون، امن، خوش خلقی اور ہر اس مثبت چیز کا جو سونگھنے پر ان کو کمزوری لگے۔ ہر خوش باش پرسکون شے کو وہ غلطی سے کمزوری سمجھ لیتے ہیں۔ تمہارا کام ان کو بدلنا نہیں، تمہارا کام ان کو بدلنا نہیں، تمہارا کام ان کو دکھانا ہے کہ تمہاری نرمی اور امن پسندی کمزوری نہیں ہے۔ میں ہمیشہ نازک اور کمزور لگتا ہوں، مگر بات یہ ہے کہ میں نازک اور کمزور ہوں نہیں، میں نرم ہوں، مگر میں تمہیں دکھا سکتا ہوں کہ نرمی میں بھی ایک زہر چھپا ہوتا ہے۔ میں ریشم کی مانند ہوں، لوگ ریشم کو کمزور سمجھتے ہیں، مگر ایک ریشمی رومال بچا لیتا ہے انسان کو بندوق کی گولی لگنے سے۔ بہت سے لوگ تمہیں کمزور سمجھ کر تم سے دوستی کے خواہاں ہوں گے۔ غارت گروں کو درکار ہوتے ہیں ایسے دوست جن پہ وہ حاوی ہو سکیں، تاکہ ان کو اپنا آپ مضبوط اور اہم لگے۔ سچ تو یہ ہے کہ غارت گر میں نہ مضبوطی ہے نہ ہمت، یہ تم ہو جو مضبوط ہو اور ہمت والے ہو۔ میں نے بہت سے دوست کھوئے بوجہ اس کے کہ جب انہوں نے مجھے چیر پھاڑنا چاہا تو وہ ایسا نہیں کر سکے۔ اب وہ مجھے الزام دیتے ہیں دھوکہ دہی کا، میں دھوکہ نہیں دے رہا، میں تو بنا ہوں ریشم کا۔ وہی غلطی سے شرافت اور نرمی کو کمزوری گردان لیتے ہیں۔ دنیا بھری پڑی ہے غارت گروں سے، سو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میری طرح بن جاؤ ریشم۔ السلام علیکم۔